السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ سپریم کورٹ کے ججز آمنے سامنے، عدالتی ریٹ اور وقار بحرانوں کی زد میں خطوط سازی اور تحریری شکایتوں کا انجام کیا ہوگا؟ 2/3 اکثریت کا ترازو تھامے مولانا فضل الرحمان کس کے؟ آئینی پیکج کا کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا، کیا مولانا لچک دکھا رہے ہیں؟ اور لہجہ سخت، اپنوں پر غصہ، یک دم فائنل راؤنڈ کی صدائیں، تحریک انصاف سڑکوں پر، کیا معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں؟ ناظرین، تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر۔ ناظرین، ہر گزرتے دن عدالتی تنازعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن جج صاحبان کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن آئینی عدالتی پیکج کے گرد گھومنے والی سیاست میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ آج آئین کے آرٹیکل 63A کی جو ریویو پٹیشن تھی اس پر سماعت ہونی تھی، مگر یہ بھی جج صاحبان کے اختلافات کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ریویو کے لیے چیف جسٹس نے 5 رکنی بینچ قائم کیا، جس میں جسٹس منیب اختر جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ جس فیصلے کے ریویو کے لیے ناظرین یہ بینچ بنا، وہ فیصلہ جسٹس منیب اختر ہی نے لکھا تھا، چنانچہ ان کو بھی اس ریویو بینچ میں شامل کیا گیا۔ مگر معاملات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ جسٹس منیب نے نہ صرف اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، بلکہ چیف جسٹس کے نام ایک خط بھی لکھ ڈالا، اور اس خط میں وہ کہہ دیا جو عام طور پر ایسے خط و کتابت میں نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے یہ خط پڑھ کر سنایا، اور پھر یہ کہہ کر سماعت کل تک ملتوی کر دی کہ وہ کوشش کریں گے کہ جسٹس منیب مان جائیں۔ وہ اگر نہیں مانتے تو پھر ایک نیا بینچ تشکیل کیا جائے گا۔ اس وقت صورتحال ناظرین کچھ ایسی شکل اختیار کر رہی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر محاذرائی عروج پر، اور دوسری طرف آئینی پیکج پر مذاکرات بھی تقریباً عروج پر۔ ہر طرف سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت آنے والے چند دنوں میں یہ پیکج پارلیمنٹ میں ایک بار پھر لانے کے لیے پیٹیاں کس رہی ہے۔ اکتوبر کا مہینہ چڑھنے کو ہے، اور اس مہینے میں وہ فیصلہ کن سیاسی موڑ آنے کو ہے جس سے ریاستی معاملات میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں، اور سیاسی پائرہ بھی ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج صاحبان کا اپنے اختلافات کو خطوط کے ذریعے منظر عام پہ لانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ عدالت اور سیاست گویا کہ ایک ہی جال میں بن گئے ہیں، اور یہ کسی بھی طرح خوشائن نہیں ہے۔ یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا جب جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے جو ہے انہوں نے ایک خط لکھا 23 ستمبر کو چیف جسٹس کا نام، اور اس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کیا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، ترمیمی آرڈیننس کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کا دوبارہ تشکیل کر دی گئی۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالنے کی کوئی وجہ نہیں دی گئی، جنہوں نے مارچ 2024 کے بعد تمام اجلاسوں میں شرکت کی۔ کمیٹی میں ان کے علاوہ ایک جونیئر جج کو منتخب کرنا غیر جمہوری اور ون مین شو رویہ ہے، جس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون خود حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ آرڈیننس کے آنے کے بعد بھی سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی۔ جب تک چیف جسٹس فل کورٹ آرڈیننس کا جائزہ نہ لیں، کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس خط کے منظر عام پہ آنے کے بعد میرے خیال میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ اب عدالتی پارہ بھی ہائی ہونے کو ہے۔ چنانچہ بغیر کسی التوا کے چیف جسٹس نے بھی ایک جوابی خط جسٹس منصور علی شاہ کو لکھ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا، قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے۔ جسٹس منیب اختر کا سینئر جج سے رویہ انتہائی سخت تھا۔ انہوں نے فوری آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا، جبکہ مقدمات کے بوجھ کے باوجود گرمیوں کی تعطیلات بھی پوری کی۔ تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا، جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ افریدی پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، سخت اور نامناسب رویہ اختیار کیا، جس میں تمام چیف جسٹسز شامل تھے۔ جسٹس یحییٰ افریدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ دستیاب نہیں تھے، اس لیے جسٹس امین الدین کو شرکت کے لیے کہا۔ یہ کہا ناظرین چیف جسٹس صاحب نے اپنے خط میں۔ جب یہ خط لکھا گیا تو اور خاص طور پر جسٹس منیب اختر کے حوالے سے جو کچھ اس میں لکھا گیا، اس کے بعد شاید یہ حیرت کی بات نہیں کہ جسٹس منیب نے بھی جو ہے وہ اپنا موقف بغیر کسی لگی لپٹی کے چیف جسٹس کو ارسال کر دیا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا،
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے آئینی اور قانونی سوالات کے جواب دینے کی بجائے خود پسندی میں مشغول ہو گئے اور ان کا خط بدنیتی پر مبنی ایک مہم کا حصہ ہے۔ ایڈ ہاک جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی بینچ میں شمولیت آرٹیکل 182 کے خلاف ہے۔ 19 جولائی کی ججز کمیٹی میں ایڈ ہاک ججز کے امور طے کر لیے گئے تھے۔ کمیٹی کی پچھلی میٹنگ میں چیف جسٹس نے سینئر جج کی سربراہی میں بینچ کی رائے دی۔ چیف جسٹس اب بینچ کے سربراہ کیوں بنے؟ یہ وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ موجودہ حالات میں 63 نظر ثانی کی سماعت کے بینچ میں شمولیت سے معذرت کرتا ہوں۔ میری معذرت کو کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے۔ ناظرین، اب ان تمام معاملات کی روشنی میں آنے والے چند دنوں کا نقشہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ آپس کے ان شدید اختلافات کے بعد ان 3 سینئر جج صاحبان کا آپس میں بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا نہایت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جسٹس منیب کے انکار کے بعد ایک نیا بینچ تشکیل دیں گے۔ اس کے بعد 63 کی ریویو پٹیشن کی سماعت جلدی شروع ہو جائے گی۔ یہ اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کے وکلاء نے آج مطالبہ کیا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ ایسی پوزیشن ہو گئی ہے جو کہ نہ قانون نہ آئین میں اس کی گنجائش نظر آتی ہے، یعنی کہ ایک 3 ممبر بینچ نے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے، ایک جج صاحب نہیں بیٹھ رہے تو کیا 2 ممبرز بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بڑا آئینی برہان ہے، آئینی سوال ہے، اور اس کے لیے پورے سپریم کورٹ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آگے رد عمل کرنا ہے یا کوئی نیا آرڈیننس کے آنے کی ضرورت ہے۔ مگر نہ تو فل کورٹ بنے گا اور نہ ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بننے والی کمیٹی میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ اکتوبر 15 سے جو ہے وہ اسلام آباد میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی SCO اس کا سمٹ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی اہم ایونٹ ہے جس میں متعدد سربراہان جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی ایک کوشش ہوگی کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بھی کارروائی ہونی ہے وہ اس سے پہلے مکمل ہو جائے۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں 63 کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور قانون سازی بھی مکمل ہوگی۔ اس لیے پہلے نئے آئینی مسودے کو فائنل شکل دینا ہوگی جو مولانا صاحب کو منظور ہوگا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ بانی تحریک انصاف نے بھی مظاہروں اور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور ڈی چوک کو گرمانے کا ارادہ بھی کر لیا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے موسم سرد ہونے کی تیاری پکڑ رہا ہے ویسے ویسے ملکی حالات میں تپش پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سو باندھیں سیٹ بیلٹ اور بیٹھ جائیں جم کر اپنی سیٹوں پر، کیونکہ ہچکولے آئے ہی آئے۔ ناظرین، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر دانیال چودھری، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، ان مرکزی رہنما ہے۔ جی دانیال صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، میں یہ ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے جو ترمیم آ رہی ہے یا جو آئینی مسودہ ہے، یہ اب اس کی ٹائمنگ پہ بڑی بات ہو رہی ہے، بلکہ اب تو یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کیونکہ اکتوبر میں مڈل آف اکتوبر جو ہے وہ SCO کا سمٹ ہے، اٹس اے ہیوج ایونٹ، بہت بڑے جو لیڈرز اسلام آباد میں آ رہے ہیں، تو شاید گورنمنٹ کا یہ بھی جو ہے وہ پلان ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ میگا ایونٹ ہو، یہ جو تمام معاملات ہیں ان کو ایک طریقے سے جو ہے وہ ریزالو کر دیا جائے۔ تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے اکتوبر کے شروع میں ہی اس ترمیم کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے گا اور پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی؟ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، پہلے اگر بات کیجئے ترمیم کی، تو یہ جو ترمیم ہے، ہم نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ اس کا اسپرٹ یہ ہے کہ جو آپ کا جوڈیشری میں بیک لاگ ہے، جو آپ کا ٹرانسپیرنسی ہے، جہاں آپ کے 30 ہزار کیسز پینڈنگ ہیں، جہاں لوگوں کے ایشوز اور مسائل روز رہتے ہیں، جہاں دادا کیس کرتا ہے اور پوتا بھگت رہا ہوتا ہے اور ختم نہیں ہوتے، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے۔ اور اس کے اسپرٹ ہے دیٹ جسٹس ڈینائڈ از جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ یہ اسپرٹ تب ہی ایڈریس ہوگا ان ترمیموں کے بعد، اور خاص طور پہ جو کچھ اس میں ایسی شکیں ہیں جو مساق جمہوریت کی اسپرٹ تھی، اور ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ بہت جلد ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ٹائملی کیا جائے، کہ ٹائم ہیز آلویز بین آف ایسنس ان ایوری تھنگ، تو یہ ہو جائے گا۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ٹائملی۔ دیکھیں، آپ کی 2 سوچیں اب آگے نہیں چل سکتی۔ ایک سوچ ہے
یا اگر آپ کی جلاؤ گھراؤ تفریق نفرت پاکستان کو آگ لگانے کی سوچ لیکن اس کو یا پروگریسو لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے میں ویسے بھی جاننا چاہ رہا ہوں ووٹ ڈالنا ہے کہ کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس میں جو بھی دیکھیں نا اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ابھی وہ جو سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے ججز کے حوالے وہ اس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ اختلاف رائے اب جو ہے کھل کر سامنے آ گیا ہے بلکہ تریسٹھ اے کے حوالے سے تو اب جو ہے وہ بینچ بھی شاید چینج ہو جائے تو وہ اگر تریسٹھ اے کا معاملہ چل رہا ہے اس کی روشنی میں اگر ریویو ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ نے اپنا ہوم ورک تو کیا ہوگا اور نیگوسیشن بھی چل رہی ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے بھی کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ وہ کس طرف ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی اپنی کیلکولیشن آپ کا اپنا پلان کیا ہے کہ آر یو کانفیڈنٹ انف کہ اگلے چند دنوں میں آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو ریڈی کر فائنل شیپ امینڈمنٹ کا جو ہے وہ لے آئے پارلیمنٹ میں اب جو ہے یہ دو سوچیں نہیں چل سکتی جو ووٹ ہے وہ اس بل سے زیادہ ایک سوچ کے اوپر ووٹ ہے کہ پروگریسو پاکستان یا جلاؤ گھراؤ والا پاکستان ایک سوچ کے اوپر ووٹ ہوگی اور ہمیں بڑی امید ہے کہ تمام جماعتیں ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہو وہ پاکستان کو پروگریسو پاکستان کو ووٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان تمام بحرانوں سے بھی نکلیں گے اور ایس سی او سمٹ آنے سے پہلے وی ول بی ریڈی فار اٹ اچھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس سی او سمٹ آنے سے پہلے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اس بل کو اس امینڈمنٹ کو اس ترمیم کو پاس کروا لیں دیکھیں ہم آج بھی اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ ایسے بہت سی جماعت ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو جلاؤ گراؤ اور تفریق کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن ہماری کوشش ہے اور وہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے تمام جماعتی لیڈرز کا بھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں ایک پیج پہ ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ان کے ایشوز گریوینسز کو ایڈریس کیا جائے گا جو نکات جو ہیں جو جس پہ وہ اگری نہیں کرتے یا ہمارے اور حریف اگری نہیں کرتے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا اور ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ تمام جماعتیں بنا رہی ہیں اور اس میں جو پوائنٹس اور چیزیں میوچل ہوں گی یا سیم ہوں گی انشاءاللہ وہ ڈرافٹ بنے گا یہ جو ڈرافٹ ہے پارلیمان کے سامنے جس کا ڈرافٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں آج بھی کیونکہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کی بھی مذاکرات چل رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ یو آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ریڈ لائنز ہیں جو مولانا صاحب نے جن کا ذکر کر دیا ہے پیپلز پارٹی اس میں آئین کا جو آرٹیکل 8 ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے آرٹیکل 63 میں ترمیم کے حوالے سے ان کے مسائل ہیں ایشو گریونسز ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں کو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ ان قابل قبول نہیں ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں دانیال صاحب کہ کہاں پہ کمپرومائز کرنے کو آپ تیار ہوں گے مثال کے طور پر یہ ایشو ہے کہ جی ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنے کا جو پاور ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں آپ اس طرح کی شکوں پہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں گے مولانا کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے دیکھیں جو کانسیپٹ ہے کہ اگر اور بیوروکریسی یا اور ججز کو موو کرنے کی پرمیشن ہے تو ان ججز کی جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے اور وہ اس کا اسپرٹ ہے کہ وہ لوگ جو ڈیلیور نہیں کر رہے یا جو اگر 30 ججمنٹس دیتا ہے دن میں اور جو ایک ججمنٹ دیتا ہے اور کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں میں بہتر پرفارم کر رہا ہے تو ان کا دیر شوڈ بی ڈفرنس ان دم اور دوسرا جو ٹرانسفر اور پوسٹنگز کا جو پروسیس ہے اس کا ایک میکنزم بنے گا یہ نہیں ہوگا کہ کل دانیال یا کوئی الف بے پیچ آئے تو ایک اٹھا کے جج کو ادھر چینج کر دے یا ادھر کر دے اس کا ایک میکنزم ڈرائیو ہوگا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی لائٹ کے اندر ہوگا تو اس طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل ہی آؤٹ آف دا بلو ہوگی اور جس طرح دنیا کی پورے ملکوں میں جمہوریتوں میں ہوتا ہے اسی طرح کی یعنی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو اوریجنل جو بل سامنے آیا تھا اس میں بہت حد تک ڈائلیوشن ممکن ہے اور اس کا ایک ڈائلیوٹڈ ورژن ایسا ہوگا جو مختلف جماعتوں کو قابل قبول ہو جائے خصوصاً مولانا صاحب کو تو وی کین ایکسپیکٹ دیٹ ڈائلیوشن دیکھیں بالکل ڈائلیوٹڈ ورژن ہوگا کہ دیکھیں جہاں کچھ کے گریونسز ہیں ہم نے اس کو ایڈریس کیا اس فیز پہ کوشش کریں گے ایڈریس کریں جو اور رہ گئے ہیں اور واقعی ڈائلیوٹڈ ورژن جو ہے جس میں لارجر کنسنسس ہو وہ پیش کیا جائے ٹھیک ہو گیا بیرسٹر دانیال چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین صورتحال کچھ تھوڑی سی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ڈائلیوشن کا جو میں ذکر کر رہا تھا اور بیرسٹر صاحب نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے تو اس وقت ایکچولی جو پروسیس میں نظر آیا
نظر آ رہا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ نیگوسیشنز کے نتیجے میں، اس بات چیت کے مذاکرات کے نتیجے میں اس بل کو تھوڑا سا گورنمنٹ بھی کلائم ڈاؤن کر رہی ہے. بٹ دا ریئل ایشو از کہ یہ جو ڈائلیوشن ہوگی اس میں کون سے وہ جو شکیں ہیں وہ یعنی کمپرومائز کے نتیجے میں گورنمنٹ ان سے پیچھے ہٹ جائے گی اور کہاں پہ وہ رک جائے گی. کیونکہ جو ایکچوئل آبجیکشن ہے جس پہ شور مچ رہا ہے وہ 3-4 موٹے نکات ہیں، انہی پہ شور مچ رہا ہے. اگر ان پہ بھی گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی تو پھر اس بل کے اندر کیا رہ جائے گا؟ یہ وہ کی مومنٹ نیگوسیشن ہے جس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا. بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہی جو معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اور یہ جو عدالت میں اس ٹائم ایک رسہ کشی چل رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے. ایک بہت ہی اہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بات آئینی ترامیم کی ہو اور اس میں مولانا کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ترامیم کے حوالے سے مولانا اس وقت سینٹر آف گریوٹی بنے ہوئے ہیں. حکومتی اتحاد ہو یا پھر اپوزیشن، ساری نظریں مولانا پر جمی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی مولانا کے گھر سے روانہ ہوتی ہے تو نون لیگ کا کوئی رکن مولانا کے حجرے میں حاضر ہو جاتا ہے. نون لیگ والے واپس جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ مولانا کے سیاسی دربار پر حاضری لگوانے آ جاتا ہے. اور یہ چکر پچھلے چند ہفتوں سے چل رہا ہے. مولانا صاحب کا گر یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی مایوس واپس نہیں بھیجتے. اور اگر حکومت کی بات کریں دوسری طرف تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ اسی طرح کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو مزید نیرو ڈاؤن کریں تو نون لیگ نے جو زور لگانا تھا اس نے لگا لیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کمان اب اپنے ہاتھ میں سنبھال لی ہے. بلاول بھٹو آئینی ترامیم کے حوالے سے زیادہ سرگرم نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک نے پاکستان بار کونسلوں کے کچھ نمائندوں کے ساتھ مل کر آئینی ترامیم کے مسودے پر بھی کام شروع کر دیا ہے. آج بھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں بلوچستان کے دورے پر تھے، وہاں انہوں نے صوبائی سطح پر بھی آئینی ترامیم کے حوالے سے کچھ باتیں کی. کہ ٹو انشور کہ فنڈ رائٹس کے سوال پہ 199 پہ سوال پہ آپ کو جلدی انصاف ملے، اس کے لیے بھی ایک آئینی عدالت. اور ٹو انشور کہ آپ کے عام سے کیسز میں آپ کو جو عام سے لا اینڈ آرڈر یا عام سے جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے بھی جلدی انصاف کر ہمارا خیال میں وہ نئے کورٹس بنے. 3 دن پہلے پیپلز پارٹی کے وفد جس میں نیت بخاری، شہری رحمان، نوید قمر اور مرزا وہاب شامل تھے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور اس کے بعد آج یہ خبر آئی کہ مولانا نے پیپلز پارٹی کے سامنے کچھ شرائط رکھی ہیں. اگر ہم ان شرائط کو دیکھیں ناظرین تو آئینی ترامیم کا جو لیک کیا مسودہ تھا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر مولانا اور حکومت فی الحال رضامند ہوں. سادہ الفاظ میں حکومت آئینی ترامیم سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے، یعنی اس میں ہائی کورٹ ججز کا ٹرانسفر ہو یا آئینی عدالت کے ججز کی صدر اور وزیر اعظم کی مرضی سے تعیناتی ہو، آئینی عدالت کو کافی حد تک بااختیار بنانا ہو، مولانا ان چیزوں سے فی الحال ان پہ لچک نہیں دکھا رہے. لیکن کیا یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ کیونکہ حکومتی اتحاد خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ کچھ مولانا صاحب کی مان کر اور کچھ اپنی منوا کر معاملات کو حل کر لینا چاہیے. بلاول بھٹو خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بل کی کچھ شکوں کی نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یقینی طور پر ہوں گی. اس لیے پیپلز پارٹی اپنا مسودہ تیار کر دیا. دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک پیپلز پارٹی ترامیم کو ڈائلیوٹ کر پائے گی، اور یہی وہ مین ایشو ہے جس پہ آج بھی بحث جاری ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب. علی صاحب، یہ جو معاملات ہیں جس طریقے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب جو ہیں وہ اس وقت سینٹر آف گریوٹی ہیں، اور میں تو آج یہ سوال کر رہا ہوں کہ who will win him over، کہ وہ کون جو ہے وہ ان کو اپنی طرف لے جانے میں کامیاب ہوں گے. اور وہ ہر جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو پہلی میٹنگ میں چونکہ میں موجود تھا، جہاں انہوں نے بڑا واضح طور پہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ مجھے جو کچھ دکھایا گیا، بلکہ انہوں نے کہا مجھے تو دکھایا بھی نہیں گیا، میرے وکیل نے جو کچھ دیکھا، جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں سینیٹر، انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ تو ایک سانپ کی طرح تھا. اس میں تو ایسی زہریلی چیزیں تھیں اس ڈرافٹ میں کہ میں بالکل ان کو نہیں مان سکتا اور اس کو میں ٹوٹلی مسترد کرتا ہوں. تو وہاں تو بڑا کلیئرلی انہوں نے پھر کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے. اس کے بعد جو اطلاعات آتی رہی ہیں اور شاید یہ درست بات بھی ہے کہ وہ اب اپنا کوئی ڈرافٹ بنائیں گے
یہاں بنا رہے ہیں, اور وہ اپنا ڈرافٹ جو ہے اس میں اگر کوئی ان کو ایسی چیزیں ہیں جو ان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ بہتری ہے قوم کے لیے, وہ شاید اس میں وہ کہتے ہیں میں ڈالوں گا. لیکن اس میں یقینی طور پہ جو پہلے کی چیزیں تھیں, جو آرٹیکل 199 کو ختم کرنا تھا, جو اپوائنٹمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ججز کی کہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے, جو آرٹیکل جو تھا کہ سویلینز ٹرائی کر سکتے ہیں آپ آرمی کورٹ میں, وہ سارے جو مسائل تھے یقینی طور پہ وہ تو شاید وہ نکال دیں گے جو بھی ڈرافٹ وہ تیار کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا آئینی عدالت مانیں گے یا نہیں مانیں گے, کیا وہ کوئی ایسی آپشن ڈالیں گے جس میں اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے, اس میں یہ سارے معاملے. ہاں, اب اس میں جو چیز ابھی تک سمجھ آ رہی ہے علی ظفر صاحب وہ یہ ہے کہ آبویسلی گورنمنٹ جو ہے وہ تو کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اس میں کامیابی ان کو مل جائے گی, اور وہ اس لیے کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ وہ بہت حد تک چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے, جس طرح کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو انیشل ڈاکیومنٹ تھا اس پہ جو مولانا صاحب کو اعتراضات تھے وہ اس کی روشنی میں اب وہ معاملات اس کو گورنمنٹ اس کو ڈائلیوٹ کر رہی ہے. اور اگر ان بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے, پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, تو پھر تو مولانا کو اس کے اوپر راضی کرنا اور اس کو الٹیمیٹلی پش تھرو کرنا بہت حد تک آسان ہو جائے گا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ دیکھیں, پھر بھی پہلی بات تو ہے یہ دیکھنے کی کہ وہ پھر رہ کیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں. کیا وہ جوڈیشل پیکج ہے یا وہ صرف ایک مخصوص آئینی کورٹ اور اپوائنٹمنٹ آف ججز تک محدود رہ جاتا ہے؟ اس کو ایگزامن کریں گے ہم اور پھر دیکھیں گے. لیکن ابھی مسئلہ سالو نہیں ہوتا گورنمنٹ کے لیے. گورنمنٹ کو اس آئینی ترمیم کے لیے ان کو JUI کی تو مولانا صاحب کی تو حمایت چاہیے ہی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو 2/3 میجورٹی بھی چاہیے. 2/3 میجورٹی لینے کے لیے آئینی ترمیم کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 2/3 میجورٹی لینے کے لیے ان کو PTI کے لوگوں کو توڑنا ہے, اور PTI کے سینیٹرز بھی اور PTI کے جو MNAs ہیں ان کو بھی لے کے آنا ہے, کچھ 4 5 6 کو. اب وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 5 6 کو اگر لے بھی آتے ہیں اپنے پاس, جو ایک آرگومنٹ کے لیے ہم ازیوم کرتے ہیں, اگر وہ لے بھی آتے ہیں تب بھی ان کے آڑے 63A آرٹیکل آ جاتا ہے. لیکن اس میں علی ظفر صاحب معذرت کے ساتھ, سوری ٹو انٹرپٹ یو, 63A کا معاملہ جو ہے وہ بالکل آج اس کا ریویو کا معاملہ ہے. آج آپ نے بھی جو ہے وہ یو ور دیر ان دا کورٹ, اور آپ نے خود یہ کہا کہ جی 2 ججز جو ہیں جو اس کمیٹی میں اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, یہ غیر آئینی ہے, 3 ججز کو پورا ہونا چاہیے اور 3 ججز کو پورا نہیں ہو رہا, اور آپ نے کہا کہ جی فل کورٹ کے سامنے اب یہ معاملہ آنا چاہیے. اچھا, یہ آپ کی پوزیشن ہے, لیکن فل کورٹ اگر چیف جسٹس صاحب نہیں بلاتے اور کل وہ اسی کمیٹی کے تحت جو ہے وہ ایک نیا بینچ بنا لیتے ہیں اور وہ بینچ سماعت کر لیتا ہے, تو دیٹس اٹ, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آبویسلی اس میں ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہونا ہے, انفیکٹ اب 3 چیزوں کا فیصلہ ہونا ہے. آج صبح تک تو 2 چیزیں تھیں, لیکن اب وہ جب سے جسٹس منیب اختر صاحب نے خط لکھا ہے تو 3 چیزوں کا فیصلہ ہونا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا 2 ممبر کمیٹی کے بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں یا 3 ممبر ہی کریں گے. اس سوال کا جواب دینا ہے کیونکہ یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا, قانون میں یہ نہیں کہیں اجازت نہیں دی, نہ اس کا کوئی جواب کلیئر دیا ہے. دوسری یہ سوال اٹھ گیا کہ کیا ایک جو جج ہیں, جو آتھر جج ہیں, وہ ریویو میں ان کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, کیا اگر وہ نہیں بیٹھتے تو پھر یہ کوئی اور بینچ ان کے بغیر سماعت کر سکتا ہے پٹیشن کی؟ دوسرا ایک بڑا سوال ہے. اور اب تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ ایڈ ہاک جج جو ہیں ان کی کیا طاقت ہوتی ہے, کیا وہ بیٹھ سکتے ہیں ریویو کے کیس میں, یا یہ سارے یہ تینوں سوال جو ہیں ان کا جواب رولز میں یا قانون میں نہیں لکھا. اور الٹیمیٹلی فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اب یہ فیصلہ کون کرے گا وہ بھی نہیں لکھا کہ کون کرے گا یہ والا فیصلہ. تو الٹیمیٹلی تو بال پر چیف جسٹس کورٹ میں آئے گی, ظاہر بات. چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا نا, چیف جسٹس صاحب نے تو خود فیصلہ کیا کہ میں نے 2 ممبرز میں وہ بیٹھے اور انہوں نے کمیٹی میں فیصلہ کر لیا. اب فیصلہ چیلنج ہوا ہے تو اپنا فیصلہ تو وہ نہیں
ऑब्वियसली सुन सकते या अपने फैसले पे फैसला तो नहीं दे सकते कि वो दुरुस्त है या नहीं, तो ये किसके पास जाएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हाँ, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, लास्ट 10 सेकंड्स प्लीज। जी, मैंने ये ऑप्शन दी थी कि इस सारे मामलों को करने के लिए मे भी पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ेगा और रूल्स बनाने पड़ेंगे या कोई फैसला करना पड़ेगा कि इन तीनों मामला जो कभी नहीं पहले थे उनका क्या जवाब। ओके, बैरिस्टर अली जफर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नाज़रीन, ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि अदालत के मामला भी अब जो है बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, और ये जो बैरिस्टर अली जफर ने जो जिक्र किया 2-3 चीज़ों का, उसके ऊपर रूल साइलेंट है, लेकिन अल्टीमेटली फुल कोर्ट हो या कुछ भी हो, फैसला तो चीफ जस्टिस ने करना है, और अगर चीफ जस्टिस ने खुद नहीं बैठना तो उन्होंने बेंच बनाना है, बेंच अगर उन्होंने बनाना है तो उसी कमेटी के थ्रू बनना है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अब ये किधर जाएंगी और ये कैसे मामला हल होंगे? एक तरफ सियासी पेचीदगियाँ, दूसरी तरफ ये अदालती कॉम्प्लिकेशन, सूरत हाल बहुत ही गंभीर होती जा रही है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में क्या होगा? ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 बहुत ही वेल नोन और इंसाइसिव तज्जियाकार में ज्वाइन करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब ज़रा थोड़ा सा सियासी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। इस वक्त जो मामलात हैं उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हिकमत अमली है, जो उनका रवैया है, उसमें मज़ीद सख्ती आ गई है। बैक टू द स्ट्रीट्स वाली जो सूरत हाल है वो अब बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है, चाहे वो जलसे जुलूस हों, चाहे वो एहतजाज हों, वो धरना हो, वो अब एक बड़ी ही अग्रेसिव तरीके से जो है वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की जो रवैया है, जो उनकी बातचीत है, जो उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, वो भी उनमें भी बहुत ज़्यादा जारियत आ गई। मिसाल के तौर पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने जब आज मीडिया से बात की तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो अब इन मामलात को सामने रखते हुए बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि एक तरफ जो है वो अदालती जो है वो बहरान चल रहा है और साथ साथ तरमीम के हवाले से बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कें भी गर्म होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करना चाह रही है? क्या इनके पास यही बेस्ट ऑप्शन है, या ये है कि इस तरीके से मामलात जो है, जब अगर वो सड़कें गर्म करने की तरफ आएंगे तो क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है वो ज़्यादा मजबूत होगी? ये वो अहम मामलात हैं। उसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे 2 कॉलीग्स जो कि पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर बड़ी ही करीबी नज़र रखते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे तज्जिया भी करते हैं। मुनीब जो है, मुनीब फारूक मेरे पहले मेहमान हैं, पाकिस्तान के मायनाज एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। मेरे दूसरे मेहमान अतहर काज़मी साहब, वेल नोन एंकर एंड जर्नलिस्ट ऑल्सो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मुनीब, ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, अभी मैं इस ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि सियासी तौर पर जो है वो और अदालती जो है आपस में मामलात किस तरीके से जुड़ गए हैं, और अदालत की बुनियाद पर सियासत हो रही है, और सियासत की बुनियाद पर जो है वो अदालत के अंदर जो है वो एक रस्साकशी चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हम देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से, वो भी हिकमत अमली कुछ सख्त होती जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से जारहाना तरीके से अब धमकियाँ आवेज़ बयानात दे रहे हैं, और उसके साथ साथ बानी PTI के अभी जो भी मामलात सामने आ रहे हैं, और मुजाहरे और जलसे और एहतजाज, तो ये क्या आपके ख्याल में ये बिल्कुल कंसिडर्ड फैसला लिया गया है तहरीक इंसाफ में कि अब तमाम तर मुज़ाकरात, तमाम तर लचक, तमाम तर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म, अब दमादम मस्कल अंदर है? ये फैसला हो गया आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया फाद साहब। देखिए, मेरे ख्याल में अगर मैं इसको हम ऑब्जेक्टिवली बिल्कुल एनालाइज करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ऐसी हुकूमत होना या ना होना, मतलब ठीक है, एक बराबर है। एक पॉलिटिकल कैपिटल तो है कि आप एक सियासत के अंदर उसको उस ताकत का इस्तेमाल थोड़ा मोटा कर लेते हैं सूबे की हद तक, लेकिन कोई इतना लंबा चौड़ा इख्तियार आपके पास है नहीं। बदकिस्मती से एक दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा एक दहशतगर्दी की कुछ हद तक लपेट में है। वहां पर पाकिस्तान की फौज का एक मेजर फुटप्रिंट मौजूद है। गंडापुर साहब के ताल्लुकात आई थिंक फॉर अनदर फ्यू मंथ्स एटलीस्ट खराब हो चुके हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब का और पार्टी का प्रेशर अपनी जगह है। तो अगर इमरान खान साहब के ज़हन के हिसाब से सोचा जाए कि ना उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बात बनी, ना उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, नए केसेस बन रहे हैं, ऑल लाइकलीहुड ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हेल बेंट है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जी ये केसेस बनाए जाएं, ये मिलिट्री कोर्ट्स को बनाया जाए
تاکہ بہت سے کیسز وہاں پر آ سکیں, اور کچھ کیسز کے حوالے سے ڈیسیجن بھی ہوا ہے, صرف اناؤنسمنٹ رکی ہوئی ہے. سو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے حالات تو خراب ہو رہے ہیں, تو واٹ از دی آؤٹ کم؟ آؤٹ کم تو صرف یہ ہے کہ مزید حالات خراب ہوں گے. تو وائی ناٹ ٹو کریٹ اے سچویشن جہاں پر اسٹیبلشمنٹ بھی بیک فٹ پہ جائے, گورنمنٹ بھی جائے, آپ صوبے کے عوام کو نکالیں اور وہاں کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئیں فار رائٹ اور رانگ ریزنز. ایک کیوس تو کریٹ ہو جاتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی کچھ ہوا ہی نہیں, بالکل ہوا ہے فہد صاحب. 32 کے قریب پولیس والے, جن کو وہ ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ایک دریا ہے جسے ہرو برج کہتے ہیں, اس کے نیچے سے وہاں سے لوگ نکلے پانی کے بیچ میں سے, تقریباً 3-3 4 فیٹ پانی تھا, اور وہ نکل کر آئے. انہوں نے پولیس والوں کو پیچھے سے قابو کیا, تقریباً 32 پولیس والوں کو, ان کی ٹھیک ٹھاک پٹائی لگائی, ان کو مارا, اور پھر آگے جو پتھر گڑھ ہے وہاں پر جا کر رک گئے گنڈا پور صاحب, اینڈ ہی ہیڈ ٹو گو بیک بیکاز ٹریفک بلاک تھی اور وہ جا نہیں سکتے تھے آگے. بٹ یہ سچویشن بار بار ارائز ہوگی بیکاز ان کے لیے ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ ہم نے اس وقت ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے جہاں پر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر بھی دینی ہے اور پیچھے بھی دیکھیں. تو اچھا, تو اطہر اگر یہ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر آپ کے خیال میں عمران خان کی تحریک انصاف کی جو یہ حکمت عملی ہے, پھر یہ درست ہے کیا؟ ان کے پاس جو دوسرا آپشن تھا کہ وہ کسی طریقے سے انگیجمنٹ کی کوشش کریں, وہ فیل ہو گیا ہے, اور اب اسی طریقے سے ان کی سیاست اگر آگے بڑھے گی تو ان کو فائدہ ہوگا, اور فائدہ ان کو زیادہ ہوگا اس کانفرنٹیشنل پالیٹکس سے, یا اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, انگیجمنٹ کی پالیسی تو کافی سال 1.5 سال سے آپ نے دیکھا کہ چل ہی رہی ہے, اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی, اور برملا اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ ہم انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یقیناً اس محاذ کے اوپر اس طرح کامیابی نہیں ہوئی. اس وقت تحریک انصاف کے پاس تو لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تحریک انصاف کی جو سینٹر میں پوزیشن ہے, جو ان کے اپنے لیڈر ہیں جن کی رہائی کی وہ ساری چلا رہے ہیں ابھی کمپین وغیرہ, وہ ان کے اوپر تو مزید مقدمات ابھی حال ہی میں دوبارہ درج کر لیے گئے ہیں. آج یہ خبر بھی آئی کہ بغاوت کے کوئی نئے مقدمے بھی درج کیے جائیں گے. تو تحریک انصاف کو تو یہ سوٹ کرتا, اور خصوصاً دیکھیں اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی فؤاد صاحب, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے رویے میں شاید آپ تھوڑی نرمی دیکھیں, پھر وہ انگیجمنٹ بھی ہوگی. لیکن اگر آئینی ترمیم ہوگی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نئی آئینی عدالت میں بٹھا دیا گیا, تو پھر تو تصادم ہے. پھر تحریک انصاف اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ پھر تو واضح طور پہ ایک سگنل آ گیا ہے کہ جناب اسی طرح چیزیں چلیں گی. تو پھر وہ مجھے تصادم ہی نظر آ رہا ہے. بلکہ آج تو خان صاحب نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا اپنی لیڈرشپ کے اوپر, آلدو کہ اس کی تردید آ رہی ہے, لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو بزدل کہا ہے, کہ یہ خوفزدہ ہے, یہ بزدل ہے, اور جو جس طرح لوگ واپس گئے اس کے اوپر بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. اگر آپ دیکھیں صرف علیمہ خان صاحبہ لیاقت باغ کے پاس پہنچی, باقی ان کا کوئی لیڈر نہیں پہنچا. تو اس چیز کا بھی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی جماعت سے بھی کوئی اتنے خوش نہیں ہے. اچھا, اب اگر یہ کانفرنٹیشنل جو ایک اسٹریٹجی ہے منیب, اگر یہ آگے بڑھتی ہے تو آج سے چند ہفتے پہلے تو یہ بھی بہت ہو رہی تھی جی, کیونکہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں تحریک انصاف پہ بہت زیادہ دباؤ آئے گا. وہ جو انکشافات ہو رہے ہیں ان کی روشنی میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوگا. ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد ایک دم پچھلے کچھ عرصے سے خاموشی ہو گئی ہے, کوئی کچھ انفارمیشن نہیں آ رہی, یعنی فیض حمید صاحب کا معاملہ بالکل ہی منظر عام سے غائب ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, وہ اس لیے کہ فیض حمید صاحب کا معاملہ جہاں چل رہا ہے وہاں سے فواد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزوں کے میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ کلیمز ہوتے ہیں نا. کلیم یہ ہے کہ جی, یا ایک جو پریس ریلیزز میں بھی آیا کہ جی وہ سیاسی عناصر کے ایما پر بہت کچھ کر رہے تھے پوسٹ ریٹائرمنٹ. اب دیکھیے وہاں کا اس کا جو ایویڈنس ہے وہ مجھے یقین ہے نہ آپ نے دیکھا ہے, نہ اطہر قادری صاحب نے دیکھا ہے, نہ میں نے دیکھا ہے. کلیم ہے. اسی طرح کہ جی 9 مئی کے واقعات سے عمران خان صاحب یا فیض حمید صاحب ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں, اگین یہ چیزیں کلیم ہے. میں نے تو ایویڈنس وہ نہیں دیکھا. ہمارے سامنے جو آئے گا وہ فائنل آؤٹ کم آئے گا. جو لاسٹ انفارمیشن جو ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے جی کہ یہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے. ایف جی سی ایم کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نو بڈی کمز آؤٹ اسکاٹ فری, اور آپ کو سزا لازمی ہوتی ہے, اور سزا فیض حمید صاحب کو ان آل لائکلیہڈ ہوگی. لیکن اب وہ کب اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے عمران خان صاحب سے, یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ اتنا
ایک ایلیمنٹ ضرور موجود ہے، اس کے واضح اشارے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح روپن کیا جائے ملٹری کورٹس والے معاملے میں. بٹ وہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ ول اٹ ورک؟ ایویڈنس کیا ہے؟ کب ہوگا؟ Nobody knows the timeline. But when we see all of this happening کہ آپ بغاوت کے مقدمے بھی درج کر رہے ہیں، اور آپ نارملی تو بغاوت کے مقدمے بیکاز وہ ایک عجیب سا اسٹریٹجی ہے، اٹ نیور پیز آف. سو جو اس وقت لگ رہا ہے وہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جہاں عمران خان صاحب کے پاس اور کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم نے پھر ایک شو کریٹ کرتے ہیں جہاں ہم دنیا کو بھی بتائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتائیں گے کہ دیکھیں ہم لڑے ہیں آپ کے ساتھ اور بس ٹھیک ہے، سو بھی ہے. اچھا، اگر ایسا یہ بالکل بریفلی اثر پر مجھے بتائیں کہ تو پھر اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے جو کہ اس کے اب لگتا ہے کہ مومنٹم ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں جن کے پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ سختی آتی ہے، تو کیا واقعی میں پی ٹی آئی کے اندر ایک سینس موجود ہے کہ اب ان کی مشکلات میں قانونی طور پر اور ادروائز جو ہے وہ اضافہ ہی ہونے جا رہا ہے اور ان کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ یہ سینس آ رہا ہے جماعت میں؟ جی بالکل یہ سینس ہے جماعت کے اندر. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے یہ بنائی اس لیے جا رہی ہے کہ یہ جو فیض حمید والا معاملہ اور خان صاحب کو اس طرف روپ ان کرنا ہے اس میں بھی وہ کام آئے گی. وہ بنیادی طور پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے گا. جماعت کے خلاف جس قسم کے ابھی مقدمات سامنے آ رہے ہیں بغاوت کے جن کا بھی ذکر ہوا، تو ان سب کے اندر اگر کوئی چیز گارنٹی دے سکتی ہے کامیابی کی تو وہ آئینی عدالت ہے. اور یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ جو اچانک حکمرانوں کو یاد آئی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیکل کرنا ہے. اور اس بالکل واضح ہے وہ کہ اگر یہ ترمیم آ جاتی ہے تو پھر تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں ان کی اسٹریٹجی ہے کہ اس سے پہلے یہ کانفرنٹریشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے ہے، معاملات جو ہیں وہ اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو آنے والے چند ہفتے ہیں اس میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور میرے خیال میں یہ جو حالات و واقعات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ ایکچولی ہماری سیاست کس رخ جا رہی ہے، اس کا ڈائریکشن کدھر جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمارے ملک کا جو ایک اوور آل فریم ورک فار گورننس ہے اس کی کیا شکل جو ہے وہ نکلنے جا رہی ہے. ان تمام معاملات پہ انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں بات کریں گے، لیکن آج کے لیے وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.